الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم المتفضل البار الرؤوف الرحيم والكريم والصلاة والسلام على محمد المرشد محمد الهادي محمد الرهبر وعلى آله وإطرته وسلالته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال في القرآن المجيد كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا سندي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا سندي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی بڑھتا ہے نالے عیب بھی بچتا ہے لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام وہ جو ارض و سما کا خالق ہے الرحمن ہے الرحیم ہے بچے کے پیدائش کے لباس سے لے کر سفید کفن تک کا وارث بھی وہی اللہ ہے پیدائش کے وقت ننھے بالوں سے لے کے موت کے وقت زلفوں کا وارث بھی وہی اللہ ہے جس چہرے میں پیدائش کے وقت چمک سی ہوتی ہے خاندان میں خوشیاں ہوتی ہیں اسی کے جانے پر جب خاندان میں سوگ ہوتا ہے ہر خوشی کا وارث بھی وہ اللہ ہے ہر غم کا وارث بھی وہ اللہ ہے انسان کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنی ذات میں خود کمال نہیں ہے ارے جینا ہے تو اس کی بندگی میں جیو مرنا ہے تو اس کی نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر دنیا میں ہر میں مدینہ شریف میں گیا ادھر تو اہتمام نہیں ہے وہاں کیونکہ سونے کے لڑ لگ جائے کوئی بندہ تو وہ کہتے ہیں اس کے در پر لے کے جائیں جنازہ بھی وہی پڑھائیں اور دفنائیں بھی انہی کے در پر مدینہ پاک میں یہ معمول ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بھی جنازہ ہوتا ہے ظہر کی نماز کے بعد بھی جنازہ ہوتا ہے ہر پانچوں نمازوں کے وقت جنازہ ہوتا ہے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اس موت کا مل نہیں پڑ جاتا ہے زہرا کے بابے کا در اللہ اکبر ہو رہی ہے اور ادھر مصطفیٰ کریم موجود ہے ارے دنیا میں مرنا یہ نہیں ہے کہ مر گئے قبر میں چلے گئے موت اس کو نہیں کہتے کہ جو مٹی کے نیچے لے لے موت مصطفیٰ کی غلامی میں یار کے دیدار کی کہتے ہیں درود ہو اہل بیت رسول پر خدا راضی ہو اصحاب رسول سے کہ جنہوں نے اپنی قبروں کے نشان کا حکم خود نہیں فرمایا یعنی یاد رکھو کسی اللہ کے بندے کی اگر قبر کو بوسا ہے تو قبر کو بوسا نہیں ہے یا اس کے قدموں کو بوسا نہیں ہے بوسا اس مٹی کو ہے جی کیوں اس مٹی کو ہے کہ جدھر سرکار آ جائیں لوگوں کے لیے سوال من ربوں کا من دینوں کا من اماموں کا تیرا رب کون ہے تیرا رسول کون ہے تیرا امام کون ہے عاشق کے لیے سوال ہے ما کنتا تقل فی حق حاضر رجل تیری سونی صورت والے کے بارے میں کیا جانتا ہے اور میرے علی کہتا ہے اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچ آکھاں میرا
رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخیاں کتھے جاڑیاں قبر کو بوسہ نہیں قبر کو سلام نہیں یاد رکھے قیامت تک اگر سلام ہے تو محبوب کے آنے کو نہ میں مولویاں نہ میں تقریر کرن دی جاچے میں تے فضل شاہ دے دردہ کتا ماں سائیں پڑھانا بھی جاندہ بلانا بھی جاندہ میرے والد حضور نے حکم فرمایا آپ نے 35 سال سے کم و پیش اس دین کی خدمت کر رہے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا بیٹا لوگوں کے لیے حلال ہوتا ہوگا سیدوں کے لیے اپنے نانے کی بات کر کے لینا حرام ہے میرا بیمار موت ساروں کی ایک جیسی نہیں ہوتی دستار بھی ساروں کی ایک جیسی نہیں ہوتی کوئی لیڑا باندھ کے جناب اپنے سر پر کسی مسند پر پہنچ جاتا ہے جب میں درس نظامی پڑھتا تھا جب ہمارے استاد کی بخاری شریف کی کلاس ہوتی تھی تو بچے بڑے بھاگ بھاگ کے پہنچتے تھے کیونکہ بڑے استاد خود پڑھاتے تھے تو ایک دن ایسے ہوا کہ جلدی میں ایک بندے کو امامہ نہ ملا حاضری اور بیزتی کے ڈر سے اس نے جلدی سے شلوار باندھ دی استاد وہ نہیں ہوتا جس کی نظر کام نہ کرے جب وہ استادوں کے سامنے آیا تو انہوں نے اشارہ کیا کہ کھڑے ہو جاؤ اور جب وہ کھڑا ہوا تو ادھر سے ہزار بند گرا جب ہزار بند گرا تو استاد بھی مسکرا اٹھے بچے بھی مسکرا اٹھے کہا جا کوئی پھٹا کپڑا ملتا ہے سر پر باندھ کے لیا ہر لیل سر پر باندھنے کے قابل نہیں ہوتی کہا جی سر پر باندھنے کے قابل کیا ہوتا ہے کہا جس پھٹے ہوئے کپڑے میں سے مدینے والے کی خوشبو آ جائے وہ سر پر اور ہر کپڑا کفن کے قابل نہیں ہوتا جس کفن میں محمد کی خوشبو آ جائے وہ کفن پہننے کے بھی قابل ہوتا ہے قبر میں جانے کے بھی قابل ہوتا ہے آج کو رب قرآن میں فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت اب میں نے یہاں پانی پیا تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ اس علاقے کے پانی کا یہ ذائقہ ہے سرگوزے جائیں گے تو نمک منہ میں آئے گا تو ہم کہیں گے جی اس علاقے کے پانی کا یہ ذائقہ ہے اسلام آباد جائیں گے تو پہاڑیوں سے لگا ہوا پانی جب ہم پئیں گے تو ہم کہیں گے اس علاقے کے پانی کا یہ ذائقہ ہے آپ کسی پہاڑی سطح پر چلے جائیں تو وہاں آپ پانی پئیں گے تو ہر چیز آپ کو ہضم ہو جائے گی 2 گھنٹے بعد آپ کو بھوک لگنی شروع ہو جائے گی یعنی اس پانی کے ذائقے کا کمال یہ ہے کہ وہ خوراک کو سختیوں میں نہیں رہنے دیتا نرمیوں میں تبدیل کرتا ہے بندے پر بوجھ نہیں بنتا کسی علاقے کا پانی کا ذائقہ چکھے تو انسان پر بوجھ بن جاتا ہے اور کسی علاقے کا پانی پیے تو انسان کی جسم کو راحت ملتی ہے اور سارے پانی ایک جیسے نہیں ہوتے اور سارے پانی اگر ایک جیسے نہیں ہوتے اور سارے مردے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے کئی مردوں کو کوئی اٹھانے آتا ہے کئی مردوں کو محمد ملنے کو آتا ہے عزیز من کل نفس ذائقۃ الموت ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اب میں نہیں کہتا کہ موت ذائقہ ہے اگر میں کہتا تو آپ کہتے شاہ صاحب خود سے بات کر رہے ہیں لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے موت ایک ذائقہ ہے وہی ذائقہ تو پھر مزے سے لیا جاتا ہے پیاس لگی ہو تو پانی پینے کا مزہ آتا ہے بھوک لگی ہو تو روٹی کھانے کا مزہ آتا ہے گرمی ہو تو پنکھا چلنے کا مزہ آتا ہے ابھی 2 ماہ میں تو کسی نے پنکھا نہیں چلایا بندہ بستروں میں گھستا ہے کہ ٹھنڈ نہ لگے جیٹھ میں کبھی بندہ جناب دھوپ میں جا کر کم ہی بیٹھتا ہے کیونکہ گرمی ہوتی ہے ہر موسم کا اپنا مزہ ہے ہر خوراک کا اپنا مزہ ہے اور یاد رکھیں موت کا بھی اپنا مزہ ہے جسم انسان کو مزہ انسان کو راحت دیتا ہے تاکہ ہل سکے تاکہ چل سکے تاکہ چل سکے یعنی کوئی چیز کھائی جائے تو جسم میں طاقت آتی ہے موت وہ طاقت ہے جو
مٹی میں تو پہنچا دیتی ہے، لیکن فرشتے کہتے ہیں اب تو کسی عام جگہ پر نہیں آیا، اب محمد سے ملاقات کو آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ مدینے سے کوئی آئے نا، لوگ اس کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، کیوں جی؟ تیری آنکھیں مدنی کا در، تیرا یہ سانسیں اور اس کا سونے کا در۔ یاد رکھیں بندہ وہی ہوتا ہے، لیکن جب مرگ کا لباس پہن کے لبیک اللہم لبیک کرتے ہوئے کعبے کا طواف کرتا ہے، تو کعبے کے طواف کے بعد جب مدینے جاتا ہے تو سنہری جالیوں کا آنکھوں سے بوسہ لے کے جب واپس آتا ہے، لوگ اسے سلام نہیں کرتے، لوگ مدینے کی ہواؤں کو سلام کرتے ہیں، اور جس کی قبر پر دیوا جل رہا ہو لوگ قبر کو سلام نہیں کرتے، لوگ یار کی یاری کو سلام کرتے۔ ایسا نہ مرو کہ بیٹی بھول جائے کہ یہ میرا باپ تھا، ایسا نہ مرو کہ باپ بیٹے کو یاد نہ رہے کہ یہ میرے باپ کی قبر تھی۔ ارے میں نے کئی علاقوں میں آیا ہوں، ادھر ایک ہمارے متعلقین میں سے بھی ہیں 24 چک مانڈیا والا، ان کے گھر میں ایک قبر ہے۔ میں نے کہتا ہوں کہ آپ کو تکلیف کوفت نہیں ہوتی کہ آپ کے گھر میں قبر ہے؟ کہا فضل شاہ جی یہاں آئے اور ہمیں انہوں نے کہا کہ ادھر کو بندہ خدا رہتا ہے، ہم نہیں، ہم سے یہاں پہلے رہنے والے ہمارے آباء و اجداد بھی جب جمعرات ہوتی تھی تو لنگر پکا کے سارے اس قبر کے گرد ہم بھی بچپن میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کہا جی میں پوچھا لگتا کیا ہے؟ کہا یہ نہیں پتا کون ہے، لگتا کیا ہے؟ اور یاد رکھے دنیا کی رشتہ داری قبر کو ہنسی نہیں بتاتی، جب اس رب سے یاری لگا لے محمد کی زلفوں کے اسیر ہو جائے۔ قبر کا وارث بھی وہ ہے، حشر کا وارث بھی وہ ہے۔ میں مروں تو مجھے جاننے والے سارے آ جائیں گے کہ آج فضل شاہ کا پوتا اس دنیا سے گیا ہے۔ حسین پاک جب اس دنیا سے گئے کوئی نہیں یہ سن کے ادھر نہیں گیا کہ یہاں حسین پاک ذبح ہوئے ہیں، ساروں کو پتا تھا آج ہم گئے تو ہم بھی ذبح ہو جائیں گے، ڈرتے مرتے کہیں اور ہی بیٹھے رہے۔ لیکن یاد رکھیں جس نے یہ اقدام کیا کہ حسین کا نام مٹایا جائے، حسین کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب بیج زمین میں ڈالے تو وہ کھل کر پھول بن جاتا ہے، مصطفیٰ کا خون ہو اور جب وہ رگوں میں دوڑے سر کٹ بھی جائے رب قرآن پھر بھی عطا کر دیتا ہے۔ اور آج بھی قبر حسین اس بات کی گواہی دیتی ہے جو محمد کا عاشق ہو یا محمد کی نسبت رکھنے والا ہو وہ کبھی مر نہیں سکتا، اور جو محمد و آل محمد سے دشمنی کرے وہ کبھی جی نہیں سکتا۔ زندگی علی کی نوکری کا نام ہے، زندگی محمد کی عشق کا نام ہے، زندگی حسین کی نصرت پر چلنے کا نام ہے، زندگی صحابہ کرام کو سلامی کرنے کا نام ہے، اور موت ان کے دیدار کا نام ہے۔ میں اس کو موت نہیں کہتا جو ماہی تک ہی نہ ملا سکے۔ حشر کیا ہے؟ جس دن ساروں نے اپنا نامہ اعمال لے کے جانا ہے، حشر سجنا ہے۔ حشر اور نشر ان کا آپس میں بڑا جوڑ ہے۔ حشر والے دن ہمارے اعمال نشر کیے جائیں گے۔ آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ آج فلانے پروگرام کی نشریات شام 6 بجے لگے گی، یعنی 6 بجے یہ والے پروگرام کا سارا حال نشر کیا جائے گا۔ اس وقت کیا حال ہوگا جب سارے بیٹھے ہوئے ہوں گے یا کھڑے ہوئے ہوں گے، ہمارا نامہ اعمال کھولا جائے گا، ہمارے احوال نشر کیے جائیں گے۔ وہ یاد رکھو عاشقو جو اس زندگی میں محمد کریم کے زلفوں کا اسیر ہو جائے اس کو اس جہاں میں جا کے اپنے حال کے حشر و نشر کا کوئی فکر نہیں ہوتا، اس کو تو فکر ہوتا ہے اب محمد آئے۔ کبھی زلف دیکھوں، کبھی نین دیکھوں، کبھی
چہرہ دیکھوں، کبھی رخسار دیکھوں، کبھی ید اللہ کے ہاتھ دیکھوں، کبھی علم نشرہ کا سینہ دیکھوں۔ اور یاد رکھو علم نشرہ بھی نشر سے نکلا ہے۔ علم نشرہ کے سینے کی نشریات کو قرآن کہا جاتا ہے۔ جو علم نشرہ کے سینے والے کو اپنے سینے میں بسا لے، کہتی ہے سنیا اس کے احوال کو نشر نہ کر، یہ میرا محمد کا غلام ہے، اس کی غلامی غلامی غلامی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ موت باپ کو بچے سے کھیلنے نہیں دیتی، موت بیٹی کو ماں کو بیٹی کی پرورش کرنے نہیں دیتی، موت بھائی کو بھائی کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتی، موت جناب اتنی مہلت کبھی بھی نہیں کسی کو دیتی کہ وہ بندہ کہے کہ آج میں نوکری کر کچھ رزق اپنے گھر میں دے جاؤں تاکہ جب میں مروں تو میرے پیچھے سے کوئی روٹی پکانے کے لیے گھر میں انتظام ہو۔ موت کسی کو اتنی مہلت نہیں دیتی، موت اگلے سانس کی بھی مہلت نہیں دیتی۔ موت یہ ہے کہ باپ مر گیا، بیٹیاں بے ردا ہو گئی، اور بے ردا ہونا یہ نہیں ہے کہ سر سے چادر اٹھ گئی، بے ردا ہونا یہ ہے کہ سر سے شفقت کا سایہ اٹھ گیا۔ یاد رکھے کبھی یتیم گھر میں بھوکا نہیں سویا، کبھی یتیم اپنے گھر میں جناب فاقے نہیں کاٹے۔ جن کے باپ مر جائیں ان کو بھی کھانا پکانا آ جایا کرتا ہے۔ سمجھ میں یہ آئی، رزق باپ کے کمانے سے نہیں چلتا، رزق زہرا کے پاپا کی صدقے سے چلتا ہے۔ اور پھر کیوں نہ ہو ہم زہرا کے پاپا کی غلامی کر لے، ہمارے رزق کا وارث بھی محمد ہے، ہمارے اولاد کے رزق کا وارث ہے۔ جناب آنکھ مرکز دیدار ہے۔ میرے دادا جی حضور فرماتے تھے جس کی آنکھ دیکھنا ٹھیک شروع کر دے، اس کی آنکھ گناہ سے پاک ہو جائے، اس کی زندگی، اس کا جسم گناہ سے پاک ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ آنکھ مرکز دیدار ہے، آنکھ نور ہے۔ انسان کے جسم میں کہیں بھی رب نے نور نہیں عطا کیا، ایک آنکھوں کو ہر کسی کو نور عطا کیا۔ کیوں جی آنکھوں کو نور کیوں عطا کیا؟ ارے جب یاری نور والے سے ہو تو آنکھوں میں نور ہونا چاہیے۔ گندی چیزیں تو محبوب کے در پر پڑی سونی نہیں لگتی۔ ارے جناب مسجد ہو، مسجد کے دروازے پر کوڑا پڑا ہو تو امام مسجد کو کوئی اچھا نہیں سمجھے گا، کیا تیری عقل ہے؟ مسجد کے دروازے پر کوڑا پڑا ہوا ہے۔ جناب جو پاکیوں کی جگہ ہے، جدھر لوگ پاکیاں لینے جاتے ہیں، وہاں گند سونا نہیں لگتا، لیکن ہم اس محمد کے غلام ہیں۔ ہم گندے وللے جھلے ہو کے بھی اس کے در پر چلے جائیں، وہ ہمارے گند کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے قاسم ہونے کو دیکھتا ہے، اپنی سخاوت کو دیکھتا ہے۔ محمد وہ سکی ہے جس کے در پر جو جیسا آ جائے وہ اپنا دیدار بھی عطا کرتا ہے، اپنی نگاہ انسان کو وہ روشنیاں عطا کرتی ہے کہ جناب حشر ان کے لیے قیامت ہے جن کو اپنے اعمال پر ناز ہے، حشر ان کے لیے حساب کا ہے جن کو اپنے سجدوں پر ناز ہے۔ وہی میں آپ سے کہتا ہوں تمہارا محبوب تمہارے سامنے آ جائے، تم کہو گے اس قیامت کا پتہ نہیں، آج ہی قیامت ہے۔ سوچو تو صحیح، قیامت یہ نہیں کہ حساب و کتاب ہوگا، آئے وہ لہراتی زلف مصطفیٰ، وہ نین مصطفیٰ، وہ رخسار مصطفیٰ، وہ ادائے مصطفیٰ۔ عاشق کے لیے تو یار کی تجلی قیامت ہوا کرتی ہے، قیامت یہ نہیں کہ حساب و کتاب ہوں گے، قیامت یہ ہے کہ مصطفیٰ اپنے رخ سے پڑھتا آپ کہتے ہیں کہ صرف مصطفیٰ کے اسم کے نور کا اجالا اگر کائنات میں پورے کا پورا موجزن ہو جائے تو یاد رکھیے گا، ملا علی قاری کہتے ہیں مردے اٹھ بیٹھے گنگے بولنے لگ جائیں۔ یہ ساروں کی روش ہوتی ہے کہ کل خانیاں
10ویں یا 12ویں یا 7ویں یا 40ویں کے پروگرام میں آ کہتے ہیں موت میں جناب قبر میں سانپ ہوتے ہیں، کیڑے ہوتے ہیں۔ فقیر اور ظاہری علم بانٹنے والے میں فرق اتنا ہے، فقیر ڈراتا نہیں ہے کیونکہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا شَاهِدًا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، خوشیاں سنانے والا بھی ہے، غم بھی سنانے والا ہے، ڈرانے والا ہے۔ وہ ہمارا محمد ملا علی قاری کہتے ہیں ایسا ڈرانے والا نہیں ہے۔ لوگ گلی میں آ کے کہتے ہیں شیر آ گیا، شیر آ گیا، لیکن باہر جا کے دیکھتے ہیں شیر نہیں ہوتا۔ لیکن کوئی کہے کہ سانپ یہاں سے گزرا ہے، لوگ کہتے ہیں گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، اس نے کہہ دیا ہے تو گزرا ہوا ہوگا۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں مصطفیٰ پر وقت ڈراتے ہیں۔ مصطفیٰ کا ڈر یہ ہے، ڈر جاؤ وہ رب بڑا رحمان ہے، ڈر جاؤ وہ رب بڑا کریم ہے۔ یاد رکھو جو محبوب کے جناب علماء فرماتے ہیں جب مصطفیٰ کریم خاموش بیٹھتے تھے وَتَنْتَ الْحِکْمَةِ مِن نَوَائِهِ، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، آپ کی علم جوانب سے حکمت ٹپکتی تھی۔ آپ فرماتے کہ علم مصطفیٰ کی زبان کا محتاج نہیں تھا، علم مصطفیٰ کی اداؤں کا محتاج تھا۔ امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دیں کہ فلانی بستی میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، میں ان کو جا کے دین کی تبلیغ کروں۔ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کیا ہی اچھا ہو تمہاری زبان تعلیم نہ دے، تمہاری ادائیں ان کو تعلیم دے۔ عرض کی سونیا ادا کی تعلیم کیا ہے؟ کہ اذان ہو تو یہ نہ کہنا پڑے کہ نماز کا وقت ہے، تم بٹن کھول کے وضو گاہ کی طرف چلنا، تمہاری ادا بتائے گی یہ آواز کسی اور چیز کی آواز نہیں، یہ آواز رب سے ملاقات کی آواز۔ نماز اس کے لیے شریعت ہے جس نے محمد کو ماہی نہیں مانا، ارے نماز اس کے لیے طریقت ہے۔ جو میں نے مصطفیٰ کے دیدار کا مشتاق ہے، سجدہ بعد میں ہوتا ہے، دیدار پہلے مل جایا کرتا ہے۔ اسی آنکھ جو پیڑ دے آدھی ہاں سن لطف شرابت نہیں مل دے، اور جن کو محبوب کی آنکھیں میسر ہو جائیں انہوں نے تاج و تخت کیا کرنے ہیں۔ جس کو محبوب کی ظلم مل جائے اس کو دنیا کی شاہی کیا کرنی ہے۔ دنیا کی شاہی ایک پاسے، میرا ڈھولڑ ماہی ایک پاسے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ نہیں محمل منگدی خانہ میں تے پیدل ٹرنا تیرے نالے، تیرے جوڑے صاف کرن دی خاطر اوے میرے حاضر سر دے والے، وہ جے کوئی کے چمدی وسنیک جا پوچھے اے کون کو جی کنگالے، سردار تو اپے آخ دلی میرے اٹھا دی چلوالے۔ ارے مرو تو لوگ یہ نہ کہے فلان چٹھا چیمہ ہر گیا ہے، لوگ کہیں عاشق اپنے یار سے ملاقات کو جا رہا ہے، موت اس کے لیے خوف ہے۔ جس کا محمد جیسا وارث نہیں، اب ڈوریاں محمد کے ہاتھوں میں دے جو دی ہیں، اس پل کا بھی وارث وہ ہے، اس پل کا وارث بھی وہ ہے۔ وہ پاک سرکار فرماتے ہیں کہ یہ وہ صحیح ہے کہ جس میں خود بچا نہیں رہ سکتا، کوئی بچنے نہیں تمہیں دے گا، خود بچو گے تو بچو گے۔ یہ 21ویں صدی، 14ویں صدی، 15ویں صدی چل رہی ہے جناب من، اس دور میں یہ حالات آ گئے ہیں، اپنی آنکھ کو دیکھنا نہ سکھاؤ، اپنے کان کو سننا نہ سکھاؤ، اپنی زبان کو بولنا نہ سکھاؤ، اپنے قدموں کو چلنا نہ سکھاؤ۔ میں سمجھتا ہوں وہ اندھا ہے جس نے محبوب دیکھا ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں وہ سن نہیں سکتا جس نے محبوب کی خوشبوئیں لی نہیں۔ مولا علی کے غلام کے پاس، ملان کے پاس ایک شخص آیا، وہ پاس آ کے سننے لگ گیا تو کہتا ہے تم مولا علی کا غلام ہے، تجھ سے جنت کی خوشبو نہیں آتی۔
اس نے کہا تو مولا علی سے بغض رکھتا ہے، تیرے اتنا گندا ہے تجھے جنت کی خوشبو آ ہی نہیں سکتی۔ امام حسین کو عمر ابن سعد ابن ابی وقاص نے اس لیے شہید کیا کہ ملک فے پر حکومت کر سکوں۔ حسین نے کہا تو ملک فے کی گندم بھی نہیں کھا سکتا، اور یاد رکھو رزق سے لے کے سانس تک ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ ملکیت ہے تو محمد کی ہے۔ محمد چاہے تو سانس میں بھی حسن آ سکتا ہے، محمد چاہے تو موت میں بھی حسن۔ بہت ڈرنے والی چیز نہیں۔ جس نے کسی کا قرضہ دینا ہو وہ اس گلی میں جانا پسند نہیں کرتا، کہیں وہ سامنے سے آ جائے اور یہ نہ کہ تم نے میرے پیسے دینے ہیں، پاس موجود نہ، کئیوں کے پاس موجود نہیں ہوتے اور کہیں ویسے ہی دینا نہیں چاہتے جناب، لیکن پھر بھی بندہ بچتا پھرتا ہے۔ اس گلی سے نہ گزروں، لیکن عاشق کہتے ہیں میں اس گلی سے ایک کام سے گیا، لیکن یارو یاد رکھو